اور مختصر دورانیوں پر مشتمل درس نظامی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی تقی عثمانی صاحب خود ہیں. کیا بنیادی میڈیکل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ حضرت قاری صاحب نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ صاف صاف کہا تھا کہ بھائی اس کے حق میں ہم نہیں. تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آقائے نامدار رسالت مآب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ناظرین. آج ایک مختلف جگہ پر اور ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا میزبان عامر احمد عثمانی حاضر خدمت ہے. میں جہاں موجود ہوں یہ العزیز انسٹیٹیوٹ ہے اور یہاں آنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی جب میں نے یہاں کا منظر دیکھا اور یہاں کے بارے میں ڈیپلی تفصیلات میں نے معلوم کی. یہ زمانہ فتنوں کا ہے اور ہمیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا دیگر انفارمیشن کے مختلف ذرائع کے ذریعے ان فتنوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، محسوس یا غیر محسوس طریقے سے. تو ایسے وقت میں وہ لوگ بہت بھلے ہوتے ہیں جو کسی بھی طرح سے ایک آدمی کو، ایک شخص کو پکڑ کر اس کو دین سیکھنے کا جذبہ اس کے اندر بیدار کرتے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے شارٹ کورسز کا آغاز کیا یا مختصر وقت میں دین سیکھنے سکھانے کے عمل کا آغاز کیا. اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کم اوقات کے دورانیوں پر مشتمل درس نظامی، دینی کورسز، دراسات دینیہ اور اس طرح کے مختلف چیزیں انہوں نے لانچ کی اور بعد میں لوگ اس سے مستفید بھی ہوئے. میرے ساتھ مفتی سلیم اللہ صاحب موجود ہیں جو اس ادارے کے بانی بھی ہیں اور اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں، ایک بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان سب چیزوں میں. الہدایہ اکیڈمی جو ڈیفنس میں شیخ اظہر اقبال صاحب ایک بہت معروف ادارہ ہے، اس کے استاد بھی ہیں، دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں، معروف عالم دین ہیں. میں آج ان سے اس حوالے سے بات کروں گا. میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ دنوں میں ایک بحث چھڑی کہ شارٹ پیریڈ پر مشتمل، مختصر اوقات یا مختصر دورانیوں پر مشتمل جو دینی کورسز ہیں اس کی اہمیت، افادیت کتنی ہے، کیا یہ کسی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا یہ بلا وجہ درمیان میں خلل ڈالنے کے لیے اس طرح کے کام شروع کر دیے گئے ہیں. اس کا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ادارے کیوں قائم ہو رہے ہیں، اس سے لوگ کیوں آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. مجھ سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور یہاں میں مہمان بھی ہیں، آج میزبان بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ اس موضوع کو ذرا کھل کر ہم ڈسکس کریں. یہ جو شارٹ کورسز یا مختصر دورانیوں پر مشتمل جو دینی موضوعات پر بات ہوتی ہے، ویکینڈ میں کلاسز ہو رہی ہیں، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ کلاس ہو رہی ہے، 2 گھنٹے ہو رہی ہے، اس پورے نظام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کی اہمیت، افادیت پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اس ٹاپک پر جو ہے وہ بات کرنے جو ہے وہ واقعتاً ایک ضرورت بھی ہے. بات اصل یہ ہے کہ بہت سے ایسے دنیا دار لوگ ہیں کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں، اور صرف وہ دراسات پہ نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لانگ ٹائم کے لیے کچھ اچھا سا علم حاصل کریں جس پہ جو ہے وہ کچھ اتھینٹک معلومات بھی مجھے ملیں اور کسی چیز پہ میں ماہر بھی بنوں. تو اس چیز کی ضرورت تو صرف درس نظامی پوری کرتا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ شیخ اظہر اقبال صاحب نے اس میں شروع کیا، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ حضرت شیخ صاحب کا یہ ویژن تھا کہ میں اپنے مریدین کو اس عالم دین پر لگا دوں. وجہ کیا ہے؟ وہی مختصر سی بات کہ شریعت اور طریقت کو ملا دیا جائے، کہ طریقت کے ساتھ جب شریعت ہوگی تبھی جو ہے وہ یہ ٹھیک طریقے سے چلے گا. اگر طریقت کے ساتھ شریعت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ گمراہی ہی ہے. تو یہ مختصراً جو ہے وہ اس کی سمجھ لیجیے. لیکن میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں یا میری آڈینس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ ایک وہ کورس یا ایک وہ طریقہ کار، وہ پیٹرن جو 8 سال 10 سالوں میں پورا ہفتہ مدرسوں میں گزار کر لوگ سیکھتے ہیں، آپ ہفتے میں 2 دن میں 2 گھنٹوں میں کیسے کسی کو وہ پورا کروا سکتے ہیں؟ آپ نے درس نظامی کا نام لیا ہے تو درس نظامی تو 8-10 سالہ پورا ایک کورس ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ہم خود اس سے گزرے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مدارس میں رہ کر آپ کو پورا وقت دینا پڑتا ہے. 2 گھنٹوں میں آپ کیسے درس نظامی کروا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شارٹ ٹائم میں کروا رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مختصر وقت یہ نہیں ہے. دراصل
لوگ بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 2 دن لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب 2 دن ہی ہے. ایسا نہیں ہے. صرف اولا اور ثانیہ تک تو 2 دن محیط ہوتا ہے. ثالثہ سے ہی ہم 3 دن پہ چلے جاتے ہیں اور رابعہ سے تو ہم 5 ڈیز پہ باقاعدہ چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ بڑی بڑی کتابیں ان 2 دنوں میں کیسے کمپلیٹ ہوں گی. ایسا بالکل نہیں ہے. اور حتیٰ کہ سابعہ اور جو دورہ حدیث ہے اس میں تو پورے دن بھی بعض اوقات جو اتوار والے دن پورے دن پڑھائی چل رہی ہوتی ہے. ہم نے ہدایہ میں خود دیکھا. تو لہٰذا یہ چیز تو واقعتاً ہمیں ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. البتہ جو ہے وہ شروع کے دنوں میں ہم جو ہے وہ 2 دن کا کروا رہے ہوتے ہیں. شروع کے آپ کو خود بھی معلوم ہوگا کرنے کے لیے تاکہ لوگ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں. بالکل ایسا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھیں کہ اصل میں وہ ہوتا ہے نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ نا آپ کو جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے شکار کرنے کے لیے نا آپ کو جو ہے وہ کچھ جال پھینکنا پڑتا ہے. ہم 2 دن کہہ کر اس کو جو ہے وہ پورے ہفتے کے لیے لے آتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ترتیبات ہیں. چیلنجز کیا ہے جب آپ نے اس کو شروع کیا اس کام کو, یا چلیں ہدایہ اکیڈمی نے شروع کیا آپ نے بعد میں ادارے کا آغاز کیا, تو کوئی ایسے کیا چیلنجز تھے جو سامنے آئے اور لگا کسی لمحے کہ یار یہ تو ہم نے کوئی غلط کام شروع کر دیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب ہمارے جو ہے وہ اکابرین نے اور کافی جو ہے وہ اساتذہ نے جب اس پر بات شروع کی تو اس وقت جو ہے کافی جو ہے وہ دل میں وہ ہوا کہ یار شاید ہم کچھ غلط ہے. لیکن ہم جو ہے وہ مختلف اساتذہ کے حوالے سے ہماری مزید معلومات ہوئیں. تو میں آپ کو آج بتاؤں کہ ایک ادارہ ایسا بھی ہے جو شارٹ ٹائم میں کروا رہا ہے اور اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی تقی عثمانی صاحب خود ہیں, حضرت خود ہیں. الحکمہ انسٹیٹیوٹ. بالکل. تو الحکمہ انسٹیٹیوٹ کے خود حضرت جو ہے وہ سمجھ لیجیے وزٹ کیا. مجھے اس لیے معلومات ہیں اس حوالے سے کہ الحکمہ انسٹیٹیوٹ والوں نے ہمیں بلایا. میں ان کا ذکر خیر بھی یہاں کر دوں. مولانا خالد بخاری صاحب اور دیگر حضرات, ہم وہاں بھی گئے وزٹ پہ. بڑا بہترین شاندار سیٹ اپ. مولانا فضل سبحان صاحب اور دیگر حضرات ہم سب ساتھ ہی تھے جب ہم وہاں وزٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہدایہ اکیڈمی کے جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں جو ختم بخاری کا سبق بھی ہوتا ہے تو اس میں مفتی رفیع عثمانی سے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بھی خود 2 مرتبہ تشریف لائے حضرت. اور اب بھی جو ہے مستقل جو ہے وہ ان کے صاحبزادے مولانا زبیر اشرف صاحب وہ تشریف لاتے ہیں. ختم بخاری حضرت ہی کرواتے ہیں. اور ہمارے اسی پروگرام میں الحمدللہ 2-3 سالوں سے تو حضرت قاری حنیف جالندری صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اکابرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کی موجودگی انڈوزمنٹ ہے کہ یار نہیں بالکل ایسا ہی ہے. ان سب کا ہمارے اوپر ہاتھ رکھنا تو واقعتاً جو ہے برکت کا باعث تو ہے ہی. اور وہ بھی شاید اسی لیے ہمیں جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہوں کہ یا یہ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گمراہی میں نہ چلے جائیں, تو پکڑ کے وہ ہمیں رکھے ہوئے. بہت ساری چیزوں پر نکیر بھی کرتے ہیں حضرات, جیسے کہ آن لائن کے حوالے سے جو ہے نا حضرت قاری صاحب نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ صاف کہا تھا کہ بھائی اس کے حق میں ہم نہیں ہیں, آن لائن درس نظامی کے حق میں بالکل نہیں. تو ٹھیک ہے, تو پھر اس میں جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو چیلنجز ہے, اس کی افادیت اور اہمیت پر بھی روشنی ڈال دیں. جو لوگ ان بیجز سے نکل کر آئے, جو پروفیشنلز آپ کے پاس آئے, مثال کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر تھا, کوئی اکاؤنٹنٹ تھا, کوئی جو ہے جناب مختلف شعبوں کے لوگ آپ کے پاس آئے, پھر وہ اسی طرح کے دورانیہ اور شارٹ کورسز سے نکلے, وہ آج کس لیول پر ہے؟ مطلب ان کی دینی حمیت یا دینی معلومات وہ کیا کر رہے ہیں, کیا خدمات دے رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات نقل کروں گا جو ہمارے شیخ اظہر اقبال صاحب نے ایک مرتبہ میٹنگ میں فرمائی تھی. فرمانے لگے کہ ہمارے لیے تھوڑا سا بڑا چیلنج ہے دیگر اداروں کے حوالے سے, کیونکہ ہم اس بندے کو یا اس شخصیت کو اس کی فیلڈ میں رہتے ہوئے ہی ہم دین کا علم دینا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ وہیں اپنی خدمات بھی انجام دیتا رہے, تاکہ اپنی فیلڈ میں سے اگر ہم اس کو نکال دیں گے تو وہ اس فیلڈ کا پھر نہیں رہے گا. ایک اور ادارہ ہے وہ کروا رہا ہے 4 سالہ کورس کروا رہا ہے کلیت الشریعہ کے نام سے. یہ بڑی بات ہے, اور یہ تو بلکہ بہت بڑا خیر کا ایک ذریعہ ہے اور بہت بڑا ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذریعے سے. میری اپنی مفتی صاحب ذاتی اس حوالے سے ناقص سی رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, پتہ نہیں کسی کو اس سے اختلاف ہو, کہ ایک آدمی ناظرین اگر اپنی زندگی کا کوئی حصہ مختص کر رہا ہے, وہ چاہے ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو یا ہفتے میں 1 دن ہو یا ہفتے میں 2 دن ہو, وہ چاہ رہا ہے کہ میں ہفتے میں یہ دن نکال کر اس میں دین کو سیکھوں, اور ایک ادارہ ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب آئیں, ہم آپ کو اس 1 دن میں دین سکھانے کے لیے تیار ہیں. تو ان 2 میں سے ہر ایک اچھا کام کر رہا ہے میری رائے کے مطابق. نہ ادارہ غلط کام کر رہا ہے, نہ وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے, کیونکہ جتنے ذرائع ہیں
اور جتنی ایڈوانسمنٹ ہے اور جتنی مصروف زندگی ہے، اس میں اگر ہم انہی روایات کو پرسو کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے مفتی صاحب مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وقت تو بدلتا ہے، اور وہ جو زمانہ تھا وہ الگ تھا کہ جب 8-8 10-10 سال ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسے تقویٰ للہیت اخلاص والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے ایسے لوگوں میں. لیکن ظاہر ہے جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے یہی راستہ. وہ اگر 8 سالہ درس نظامی میں آئیں گے تو ان کو نقصانات کیا ہوں گے؟ وہ جو پروفیشنلز ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں جتے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ اگر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس درس نظامی کے نظام میں آئیں گے جو 8 سال کا 10 سال کا ہے مکمل باؤنڈ، تو اس میں ان کے لیے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں، 2 الگ الگ مقصد ہیں. یہ جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ہمارے اکابرین کے مدارس ماشاءاللہ موجود ہیں، ان کا جو مقصد ہے ٹھوس علماء باقاعدہ پیدا کرنا جو آگے دین پر مستقل حافظ کے طور پر کھڑے ہو جائیں. اب ہمیں کچھ ایسے بھی لوگ چاہیے جو عوام میں کام کر رہے ہوں. الحمدللہ ہمارے یہاں تبلیغ جماعت ایک مستقل حیثیت سے کام کر رہی ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ پیش آتا ہے کہ لوگوں کو علم جو ہے وہ اس میں کم ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہو جائے کہ یہ ہمارے پروفیشنل باقاعدہ ان کے پاس علم بھی ہو اور پھر وہ عوام میں جا کر کام کرے، ٹھیک ہے، اس پائے کا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تو لازمی ہے کہ آپ دن رات اپنے آپ کو وقف کریں، کہ آپ کو اگر آگے دینی علمی کام کرنا ہے، آپ کو باقاعدہ کتابیں تصنیف کرنی ہے. ظاہر ہر آدمی یہ کام نہیں کرتا، اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ مطلب بڑے بڑے اداروں سے نکلے ہوئے بھی بہت سارے لوگ نہیں کر رہے یہ کام، وہ صرف اسے امامت تک منحصر ہے. ہاں بالکل، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ فیلڈ، الگ پروفیشن چیزیں جو ہے نا وہ منتخب کر لی اور وہ اسی میں ہی کام کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے یہ جو پروفیشنلز آئیں گے، دین سیکھ کر جائیں گے، اس کا الٹیمیٹ فائدہ، اب وہ کوئی کمپنی کا آنر ہوگا، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہوگا، کوئی کسی ادارے کا بڑا ہوگا، کوئی مینیجر ہوگا، تو اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے تو الٹیمیٹ فائدہ ان کو ہوگا اور وہاں دین ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، یہ دیکھ کر تو ہمیں بھی شرم بعض اوقات آتی ہے کہ یار ہم نے تو اتنے اخلاص سے نہیں پڑھا تھا. اتنے زیادہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، اتنی مشکلات کے باوجود، یعنی کاروبار بھی سنبھالنا ہے اور جو ہے وہ جاب بھی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، پھر بھی جو ہے وہ 3 گھنٹے کا وقت نکال کے یہاں پر آنا ہے. اور بعض اوقات تو ہم نے یہ بھی دیکھا، کچھ ایسے بھی ساتھی تھے کہ جن کے گھر کی طرف سے شدید مخالفت تھی کہ آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کرنا، اور وہ ہمارے یہاں آتے اور پھر جو دین کا علم حاصل کرتے پھر جاتے تھے. تو بڑا جو ہے وہ مشکل سے یہ لوگ جو ہے وہ دین. آخر میں یہ بھی بتا دیں، جو لوگ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہوتے ہیں، وہ کیسی بات کرتے ہیں، یا وہ کس بحاف پر اپنا یہ سٹانس یا یہ موقف رکھتے ہیں کہ جی ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے، شارٹ کورسز نہیں ہونے چاہیے اور مختصر دورانیوں پر مشتمل درس نظامی نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس کیا دلائل ہے؟ حضرت ان کا جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑی بات وہ فرماتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنی ڈگری کی ویلیو کم کر رہے ہیں. کیا ڈاکٹر اور انجینئر شارٹ ٹائم میں بن رہے ہیں؟ نہیں بن رہے، ان کے لیے فل ٹائم ہوتا ہے اور باقاعدہ ہاؤس جاب بھی کرتا ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے بغیر جو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر آپ کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ڈگری کی ویلیو کم کر رہے ہیں. بات تو ان کی ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر جو ہے اور اس پر جو ہے وہ میرا ایک سوال ہے کہ بنیادی دینی علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا بنیادی میڈیکل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے؟ یہی تو چیز ہے کہ یہی چیز ہمیں پوچھا جائے تو واقعتاً جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. تو بنیادی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر تو فرض ہے ان تمام شعبوں کی، ایک بہت سادہ سی بات ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ہم اس کے بھی کوئی شارٹ کورسز لانچ کر دیتے، بات کر لیں گے کچھ لوگوں سے. اگر نہیں ہے تو پھر اس طرف آئیں. بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات تو ہوتی رہے گی، ہم نے اپنا موقف دینے کی کوشش کی ہے، اور ونس اگین ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ایسے نظاموں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. میں مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کو بہت اپریشیٹ کروں گا اس حوالے سے، البرہان کا جو انہوں نے سیٹ اپ لانچ کیا، اور ہم نے خود جا کر مختلف جگہوں پر پروفیشنلز کو دیکھا، ان کے سروں پر ہم نے پگڑیاں دیکھی. یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے بغیر داڑھی کے پینٹ شرٹ میں ہمیشہ دیکھا تھا، ان کو کرتوں میں اور سروں پر سنت نبوی سجائے جب ہم نے دیکھا تو دل باغ باغ ہوا. پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ جی ہدایہ اکیڈمی سے. پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ جی البرہان سے. اور سیرت سرکلز لوگ کروا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ایک خواب ہوا کرتی تھی. تو یہ ان اداروں کا احسان ہے، اور ایسے ادارے قائم بھی رہنے چاہیے اور آگے بھی بڑھنے چاہیے. آپ کا بھی اس میں جو موقف ہے آپ اپنی رائے ضرور دیں. آپ اس حوالے سے مثبت رائے رکھتے ہیں، منفی رکھتے ہیں، دلیل پر رکھتے ہیں، بنا دلیل رکھتے ہیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ کی امان.